دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ اقبال کا تصور پاکستان، خطبہ الہ آباد۔ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد کے آخری حصے میں انگلستان کے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "The Prime Minister of England refuses to understand that India is a land of many nations. India's problem is an international problem." جب یہ خطبہ صدارت اقبال نے پیش کیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب الیکشن ہو چکے تھے اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اپنے ووٹ کے ذریعے سے کہ وہ پاکستان قائم کر کے دکھائیں گے، لیکن اس کے باوجود برطانوی حکومت اور اس کی سرپرست امریکی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو اور ہندوستان میں کئی ممالک قومی بنیادوں پہ وجود میں آئے۔ جب میں خیال کرتا ہوں اقبال کے اس خطبے کی ان سطروں کا جو ابھی آپ کے گوش گزار کیے ہیں، تو مجھے فوراً سر سید احمد خان یاد آ جاتے۔ جب ایک برٹش سول سرونٹ لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ اس کانگریس میں شامل نہ ہوں۔ اس وقت انہوں نے جو استدلال پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا از ناٹ اے کنٹری، اٹس اے کانٹیننٹ جس میں کئی قومیں آباد ہیں۔ تو اب 1930 میں آ کے علامہ اقبال نے وہی استدلال ایک نئے تناظر میں پیش کر کے کہا کہ پرائم منسٹر آف انگلینڈ ریفیوزز ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب پرائم منسٹر آف انگلینڈ نے جب دوسری صبح کو ٹائمز لندن میں یہ خبر پڑی کہ اقبال نے الہ آباد کے خطبے میں رد کر دیا ہے یونائٹڈ انڈیا کو، تو انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ اقبال نے ہمارا تمام کام ناکام بنا دیا ہے، ہماری ہر کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ہم نے پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلمان مندوبین تک سے، مسلم لیگ کے نمائندوں تک سے یہ منظور کرا لیا تھا کہ ہندوستان متحد رہے گا، اور جداگانہ انتخابات تک سے دستبردار ہو گئے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے لوگ۔ تو اس وفد کو ہم نے رضامند کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی ہندوستان کو متحد رکھنے کی، لیکن اقبال نے ہمارے کیے کرانے پہ پانی پھیر دیا۔ اب دوسری جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے، اس میں پھر اقبال کو بلایا گیا۔ بہت کوشش کی گئی کہ اقبال مان جائیں، لیکن اقبال نے مان کے نہیں دیا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، وہاں زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں سے رابطے قائم رکھے، وہاں کی مختلف تنظیموں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکچرز کی صورت میں، اور یوں وہ دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ پھر تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب آئی تو اس وقت مشورہ دیا گیا کہ اقبال کو نہ بلائیں، کیونکہ اس سے تو اسی ضد پہ رہنا ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ اگر اقبال نہیں آئے گا تو مسلمان مانیں گے ہی نہیں کوئی بھی فیصلہ جو ہم
یہاں کریں گے۔ چنانچہ تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی اقبال کو بلایا گیا، وہاں بھی وہ اس بات پہ اڑے رہے اور انہوں نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ نتیجہ یہ کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تینوں کی تینوں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی اور متحدہ ہندوستان کا خواب منتشر ہو کے رہ گیا، اور اقبال کا تصور پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل میں گھر کرتا چلا گیا۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،